کہ میں اس کا فقیر ہوں، وہ میرا دینے والا ہے، غنی وہ ہے، میں تو محض منگتا ہوں، بکاری ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک محتاج ہی محتاج ہو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، آج سے اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ وہیں سے قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن مجید کا سبق ہم شروع کر رہے ہیں، جہاں عید الاضحیٰ سے پہلے یہ سبق رکا تھا، بند ہوا تھا۔ یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا ہے، اور اپنی وسیع رحمت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے نبی، میرے بندوں کو کہہ دیں کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی ظلم و زیادتیاں کی ہیں، جب تم صدق دل سے توبہ کر لیتے ہو اور سچے دل سے میری طرف رجوع کر لیتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سبقت رحمتی من غضبی، میرے غضب سے میری رحمت سبقت لی گئی۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جس کو ہم صرف اسی لفظ سے تعبیر ہی کر سکتے ہیں کہ وہ بے حد وسیع۔ اس کا اگر تصور کرنا چاہیں تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی اس وسیع رحمت، انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے وفات تک، بلکہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے لے کے فنا کرنے تک، اور دوبارہ اس کائنات کو
زندہ کرنا، بنانا، اور اس کے حساب کتاب کے بعد پھر ہر ایک کو اس کے انجام اور اس کے نتیجے تک پہنچانا۔ اس میں قدم قدم پر کہاں کہاں اللہ رب العزت کی رحمت اور کہاں کہاں اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہمارے اوپر ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ خود ہمارے جسم میں جتنی رحمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہیں، ہمیں تو ان کا بھی شعور کما حق کو نہیں، چہ جائے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتوں کو ہم شمار کر سکیں اور ہم گن سکیں۔ اللہ رب العزت نے تو فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم شمار ہی نہیں کر سکتے تو پھر اس نعمتوں کا یا رحمتوں کا اندازہ وہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے نبی میرے بندوں سے یہ بات کہہ دیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ رہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے، اور اگر سارے گناہ معاف فرما دے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ تم نے اتنے بڑے گناہ گار کو کیوں معاف کر دیا ہے؟ اس نے تو اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی، اتنا شرک کیا، اتنا کفر کیا، کیوں معاف کیا اس کو؟ کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ رب العزت سے۔ بادشاہت اس کی ہے، مملکت اس کی ہے، ملک اس کا ہے، اپنے ملک میں جو چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے کچھ پوچھ سکے۔ اللہ سب سے پوچھے گا، اللہ اکبر کبیرہ، فرشتوں سے بھی پوچھے گا، انبیاء کرام سے بھی پوچھے گا، امتوں سے بھی پوچھے گا، ہر فرد سے پوچھے گا، لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ یا اللہ یہ ایسے کیوں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کے سامنے کوئی بول بھی نہیں سکتا بغیر اس کی اجازت، بغیر اس مالک کے اجازت دینے کے بول بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبھی تو اس سے سوال کس طرح کر سکتا ہے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ اللہ سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہم یسألون، باقی سارے جتنے ہیں ان سے اللہ ذو الجلال پوچھے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنے رب کی طرف آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے تابعدار بن جاؤ۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی گرفت آ جائے، عذاب آ جائے، اور پھر تمہیں کوئی چھڑانے والا بھی نہ ہو، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اللہ رب العزت نے جو تمہارے اوپر اپنا کلام نازل کیا ہے، کتاب بھیجی ہے، کتاب نازل کی ہے، اس کی تابعداری کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ آنن فانن، اچانک اللہ رب العزت کے عذاب کی لپیٹ میں تم آ جاؤ، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں احساس بھی نہ ہو، خیال تک بھی نہ ہو کہ عذاب آئے گا، لیکن اچانک بے شعوری میں، بے خبری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اس سے پہلے تم اللہ رب العزت کی اس پاک کلام کی تابعداری اور اطاعت گزاری کرو۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی ذنب اللہ، پھر یہ نہ کہنا کہ ہائے ہم نے اللہ کے بارے میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
جب وہ عذاب آئے گا تو پھر یہ نہ کہنا ان تقولا کہ مبادہ ایسا وقت آئے کہ تم یہ کہو یا حسرتا علی ما فرطت، ہائے افسوس جو میں نے تقصیر کی ہے، جو میں نے کمی کی ہے، جو میں نے کوتاہی کی ہے فی جنب اللہ، اللہ رب العزت کی جناب، اللہ کے حوالے سے مجھ سے بہت تقصیر ہوئی ہے، کمی رہ گئی ہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور میں تو بالکل خسارہ پانے والا اور گھاٹا پانے والا ہوں۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہو کہ اگر مجھے اللہ ذوالجلال ہدایت عطا فرما دیتے تو میں بھی اللہ کا متقی اور فرمانبردار بندہ بنتا۔ میں نے تو پہلے کتاب نازل کر کے تمہیں خبردار کر دیا کہ میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، میری نافرمانی سے اجتناب کرو۔ یہ سبق ہے ان آیات میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع، اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور پر امید اور بھروسہ نہ رکھے، ساری وابستگی اور سارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ قائم رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جیسے قطب نما ہوتا ہے نا، اس کو جہاں کہیں بھی آپ رکھ دو تو اس قطب نما کی سوئی جو ہے وہ شمال کی طرف ہی جائے گی اور بیت اللہ کا رخ بتلائے گی۔ تو جیسے کیسے بھی پھیر پھیر کے ساتھ ادھر ادھر ہلا جلا کے اس کو رکھو تو اس کی سوئی آپ کو سمت بتلا دے گی۔ اسی طرح تم جہاں کہیں بھی ہو، جو بھی کر رہے ہو، تمہارا تعلق اللہ سے جڑا رہنا چاہیے، تمہارا اللہ سے تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ کسی مجلس میں ہو، کسی مقام پر ہو، کس جگہ پہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق جڑا رہنا چاہیے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انابت اس طرح سمجھو، الانابت ہوا وقوف القلب علی اللہ عز وجل کا اعتکاف البدن فی المسجد۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف لوٹنا وہ ایسے ہے جیسے ایک معتکف مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مسجد میں بیٹھا اعتکاف کر رہا ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی ضرورت پیش آتی ہے قضائے حاجت کی، وضو کی، تو وقتی طور پہ اٹھ کے جاتا ہے اور پھر فوراً اپنے محل پہ آ جاتا ہے، فوراً واپس آ جاتا ہے۔ کل اعتکاف البدن فی المسجد ولا یفارقہ، فرماتے ہیں ووقوف القلب علی محبتہ وذکرہ بالاجلال والتعظیم، اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال میں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی تعظیم اور اللہ کی کبریائی میں اپنے دل کو لگا دینا، اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اخلاص قلب کے ساتھ مخلص ہو کے اللہ کے ساتھ جڑ جانا، فرماتے ہیں یہ انابت ہے، یہ ہے رجوع کرنا اللہ کی طرف۔ یہ کیا رجوع ہوا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع بھی کریں، یہ بھی کہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ رجوع ہے، لیکن ہماری امیدیں، ہماری چاہتیں اور ہماری سفارشیں کسی اور طرف ہماری توجہ ہو، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، ان کو اپنا معبود بناتے ہیں، اور وہ اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں، اس کی اتنی اطاعت کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہو اور پھر غیر اللہ سے بھی محبتیں اور چاہتے ہوں،
یہ دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع اور شرک، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی وصف بیان فرمایا ہے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم بہت حلیم متبع تھا، آہوزاری کرنے والا تھا اور میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں فرمائی، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے 5 جگہ یہ بات فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم مشرک نہ تھا، وہ میرا تھا، میری طرف رجوع کرنے والا تھا، کسی اور کی طرف رجوع کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ کی طرف رجوع بھی کرے اور پھر شرک بھی کرے، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری، اللہ اکبر کبیرہ، وہ لوگ والذین اجتنبوا الطاغوت، کہ وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی عبادت کی جائے اللہ رب العزت کے علاوہ، وہ انسان ہو، وہ درخت ہو، وہ قبر ہو، وہ زندہ ولی ہو یا مردہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے مقابلے میں جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، وہ حقیقتاً شیطان ہے۔ شیطان کے کہنے پر انسان ان کی عبادت کرتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں طاغوت سے تعبیر کی ہے۔ فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، جو طاغوت سے بچ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، لہم البشری، بشارت ان کے لیے، خوشخبری ان کے لیے، کامیابی ان کے لیے، جنت ان کے لیے۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، طاغوت کی عبادت میں پھنس جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی بشارت نہیں، ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، ان کے لیے کوئی جنت نہیں، وہ تو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ساری باتیں اس میں اللہ ذو الجلال نے جمع کر دی۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو دین حنیف کا تابع دار بنا لو۔ دین حنیف کا ایک طرف ہو کے اللہ کی عبادت کرنے والے، سب سے کٹ کے، سب سے جدا ہو کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنے والے۔ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسانوں کی فطرت ہے، توحید انسان کی فطرت ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اگر یہودی ہے تو اولاد کو یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی ہے تو عیسائی بنا لیتے ہیں، مجوسی ہے تو آتش پرست بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے اس کو توحید پر پیدا کیا ہے، اور ساتھ اللہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کمثل البہیمہ، مثال دی جیسے کہ چارپایا چوپایا ہوتا ہے، بکری ہوتی ہے، بکری ہوتی ہے، میڈا ہوتا ہے، چھترا ہوتا ہے۔ مثل البہیمہ تنتج البہیمہ ہل تری فیہا جدعا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہو کسی کا کان کٹا ہوا؟ سالم کان ہوتے ہیں نا، کان سارے کٹے ہوئے، بعد میں کاٹتے ہیں شیطان کے کہنے پر۔ شیطان نے پہلے دن کہا تھا سورۃ اعراف میں کہ میں ان سے جانوروں کے کان کٹواؤں گا۔ اللہ ذو الجلال کے نبی نے فرمایا دیکھو میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جانور کو پیدا کیا، اس کا جانور کا کان کٹا ہوا نہیں ہے، تم خود کاٹتے ہو شیطان کے کہنے پر۔ جس طرح یہ پیدا ہونے والا بچہ صحیح سالم ہے،
اسی طرح پیدا ہونے والا بیٹا بیٹی انسان وہ بھی کیا ہے؟ توحید پر ہے، وہ بھی توحید پر ہے. اسے شرک اس کے والدین سکھلاتے ہیں یا ماحول سکھلاتا ہے، میں اس کو توحید پر پیدا کرتا ہوں. یہی بات اس سورۃ روم کی اس آیت میں اللہ ذو الجلال نے فرمائی ہے. فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اور یہ اللہ کی تخلیق کو نہ بدلو، توحید کو شرک میں نہ تبدیل کرو. میں نے تمہیں موحد بنایا ہے، مشرک نہیں بنایا. مشرک نہ بنو، اللہ کی تخلیق کو بدلو نہ. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ ہے سیدھا دین، سچا دین، پختہ دین. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. واقعتاً اکثر لوگ نہیں جانتے. توحید کو جاننے والے بہت تھوڑے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، شرک پر زندگی گزارنے والے بہت زیادہ ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں ہیں اس حقیقت کو سمجھتے. انبیاء کے سمجھانے کے باوجود، اللہ کی کتابیں نازل ہونے کے باوجود، اہل اللہ کے سمجھانے کے باوجود لوگ نہیں سمجھتے، شرک سے باز نہیں آتے، شیطان کے آگے ڈرتے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ فرماتے ہیں مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اسی کی طرف رجوع کرو، وَاتَّقُوا، اسی سے ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، شرک نہ کرو، شرک سے بچو. یعنی سورۃ روم کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں فرما دی کہ مرید کس کو کہتے ہیں، اور اس کے مد مقابل کیا ہے؟ وہ شرک. یعنی مرید ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کا ہو کے رہنے والا، سب سے کٹ کے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنے والا. اور شرک یہ ہے کہ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے. وہ اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، وہ قبر کو بھی سجدہ کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر کا بھی طواف کرتا ہے، وہ قبر کا بھی طواف کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے ترانے اللہ کو بھی پکارتا ہے، لیکن اٹھتا بیٹھتا اللہ کے بندوں کو بھی پکارتا ہے. یا اللہ پر اکتفا نہیں کرتا، یا اللہ مدد پر اکتفا نہیں کرتا. کبھی یا علی مدد کہتا ہے، کبھی یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہتا ہے، کبھی یا معین الدین چشتی المدد کہتا ہے. وہ ان سے کبھی کسی سے مدد، کبھی کسی سے مدد. اللہ سے مدد، اللہ کے لیے، اللہ ان کے لیے کافی نہیں. سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ رب العزت کافی نہیں ہماری مدد کے لیے؟ اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پھر اور کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے؟ اللہ کی سے مدد نہ مانگنا گویا اللہ سے کیا ہونا ہے؟ نا امید ہونا ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ سے مدد نہ مانگنا اور اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا کیا نتیجہ ہے؟ کہ اللہ سے نا امید ہے، اللہ پر اس کی امید نہیں ہے، بلکہ اس کی امید اللہ کے بندوں پر ہے کہ یہ مدد کریں گے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت جس کی مدد کرے پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے ہی نہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. پوری حکومت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں پورا ملک ایک طرف اور تن تنہا ابراہیم ایک طرف، لیکن اللہ ذو الجلال نے ابراہیم کو بھی بچایا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بچایا، حضرت محمد رسول اللہ کو بھی بچایا. کیوں؟ اللہ ذو الجلال ان کے معاون تھے، ان کے مددگار اللہ تعالیٰ تھے. ورنہ پورا ملک، پورا مکہ وہ کیا تھا؟ اس بات پر تلا ہوا تھا کہ آج حضرت محمد رسول اللہ کو شہید کر دینا ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. لیکن اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کون اپنی بات پوری کر سکتا ہے؟ تو اس لیے بھائی اصل بات تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے، نبی علیہ السلام کی دعا بھی ہے، انی وجہت، آپ پڑھتے بھی ہیں، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین.
قربانی کرتے ہوئے بھی آپ پڑھتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرمایا کہ میرا چہرہ، میری توجہ، میرا میلان وہ کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ کون اللہ؟ الذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، حنیفا، ایک طرف ہو کے، سب سے کٹ کے، میری توجہ، میرا میلان صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں، شرک نہیں کرتا، کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ مشرکوں نے تو کہا تھا، مکے والوں نے تو کہا تھا کہ جناب آئیں مصالحت کرنے، کچھ دن ہم خالص آپ کے کہنے پر ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کے سر پر بھی ہاتھ رکھ دیں۔ انہوں نے تو سلسلہ جلبانی کے لیے کوشش کی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تمہارا دین تمہارا، میرا دین میرا، میرا دین میرا۔ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں ان کی تم عبادت نہیں کرتے۔ میں اسی ایک کی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ پیشکش تو انہوں نے کی تھی، مگر آپ نے کیا فرمایا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، سب سے کٹ کے، نہ لات، نہ عزا، نہ ہبل، نہ منات، کسی طرف توجہ نہیں، میری توجہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف۔ فرمایا وما انا من المشرکین، ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس لیے انیبو کہہ دینا آسان ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع کا جو تقاضا ہے اس کو نبھانا، اس میں پورا اترنا، یہ مشکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ تذکرۃ وذکرى لكل عبد منیب۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ قرآن ہے ہدایت، قرآن ذالک الکتاب ھدی للناس ھدی للمتقین ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون متقین؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ہو کے رہنے والے ہیں، جن کے دل میں وسوسے پڑ جاتے ہیں، شیطانی توہمات پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ رہنمائی نہیں دیتا۔ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، قرآن کہتا ہے کہ شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ کہو، یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا حل ہے۔ شیطان بھی پورا انبیاء کے مقابلے میں اپنی کارگزاری دکھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ تمہارے اوپر آسمان ہے، بنیناها، ہم نے اس کو مضبوط چھت بنایا ہے، بغیر کسی سہارے پہ اپنے حکم پہ کھڑا کر دیا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ،
سہارا نہیں، کوئی پلر نہیں، بس حکم کا پابند ہے۔ یہ اتنا بڑا آسمان جو پوری زمین کو کور کیے ہوئے ہے، اور صرف ایک ہی آسمان نہیں، اس کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان اسی طرح گھیرے میں سارے، یہ سب کس طرح کھڑے ہیں؟ اللہ کے حکم سے کھڑے، کسی دیوار کے سہارے پر نہیں، کسی پلر کے سہارے پر نہیں، سب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہیں یہ سب، بنیناہا وزیناہا، اور ہم نے ان کو زینت دی ہے۔ یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، آج کل تو میڈیا میں یہ آ چکے ہیں، ناسا نے وہ تصاویر دی ہیں کہ آسمان پر کتنے جگمگاتے ستارے ہیں جن کی روشنی ہم تک پہنچتی ہی نہیں۔ وزیناہا، ہم نے ایسا مزین اس کو کر دیا ہے آسمان دنیا کو کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی پھٹن نہیں، آسمان میں کوئی تریڑ نہیں، کوئی پھٹن نہیں، بالکل یکساں ہے۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے۔ والقینا فیہا رواسیا، اس میں پہاڑ بنا دیے ہیں۔ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہر قسم کی انگوریے اور فصلیں ہم نے اس میں اگائی ہیں۔ تبصرہ، بصیرت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے فرمایا، وذکرا، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اطاعت گزار ہے، میری طرف رجوع کرنے والا ہے، جو رجوع کرنے والا ہے اس کے لیے اس میں بہت سی عبرت کے علامات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یذکر الا من ینیب۔ اللہ وہ ہے، هو الذی یریکم آیاتہ، جو اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے، اپنی آیات، اپنی قدرت کی آیات، اپنے اختیارات کی جو ہے نا آیات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَلْقَيْنَا، فرمایا، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور آسمان سے تمہارے رزق کے لیے پانی نازل کرتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، لیکن اس سے سبق وہی لیتا ہے، نصیحت وہی لیتا ہے جو رجوع کرنے والا ہے، نصیحت وہی لیتا ہے۔ اس کو نصیحت اسی کو آتی ہے جو اللہ کی طرف لوٹتا ہی نہیں، اس کا دھیان ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، وہ اس سے کیا نصیحت حاصل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لوگو خالص ہو کے اللہ کی کو بلاؤ، خالص ہو کے اللہ کو پکارو، دین اسی کا ہے، اسی نے دین کو نازل کیا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر اس کو پسند کرے یا نہ کرے، ان کو تو توحید پسند ہے ہی نہیں، مشرکوں کو، کافروں کو توحید پسند ہے ہی نہیں، وہ تو اس کو ناپسند کریں گے، لیکن تم اپنا راستہ نہ چھوڑو، تم اس توحید پر قائم رہو۔ تو منیب وہ ہے میرے بھائی سب سے پہلے کہ جو ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اپنی تمام تر توجہات، اپنی تمام تر امیدیں اس کی اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ کے غیر کی طرف، غیر اللہ کی طرف اس کی امیدیں وابستہ نہیں ہیں۔ وہ اپنی توجہات کا مرکز اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بناتا۔ اور دوسرا یہ کہ منیب وہ ہے جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے۔ منیب وہ ہے بھائی جس کی طرف رجوع کرے گا، محبت بھی اسی کے ساتھ ہوگی، اس دوسرے کے ساتھ محبت نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز کہ جس کی طرف رجوع ہوگا، عاجزی اور انکساری بھی اسی کے سامنے ہوگی، عاجزی اور انکساری وہ بھی اسی کے سامنے ہوگی۔ وہ سمجھے گا کہ میں اس کا فقیر ہوں، وہ میرا دینے والا ہے، غنی وہ ہے،
میں تو محض منگتا ہوں، بکاری ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک محتاج ہی محتاج ہو۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے والفقر لی وصف لازم ابدا، اللہ اکبر، والفقر لی لازم وصف لازم ابدا کمل غنا ابدا وصف لہ ذاتی، اللہ اکبر، میرا ذاتی وصف یہ ہے کہ میں اللہ کا فقیر ہوں، میں اللہ کا فقیر ہوں، اور اللہ کا وصف یہ ہے ذاتی کہ اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر سارے زمین میں جتنے بسنے والے ہیں سب کو اللہ ذو الجلال ہلاک کر دے تو اللہ تعالیٰ کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، سب کو مار دے، سب ختم کر دے تو سب کے ختم ہو جانے سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا کہ اگر تم سارے کے سارے اتقا خلق اللہ بن جاؤ، سب سے زیادہ متقی بن جاؤ، سب سے زیادہ پرہیزگار بن جاؤ، تو میری بادشاہت میں تم اضافہ نہیں کر سکتے، مجھے کوئی فائدہ نہیں اس سے، فائدہ ہے تو تمہیں ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں، تمہاری عبادت سے، تمہاری بندگی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، اگر ہے تو تمہیں فائدہ ہے، اگر سارے اکثر الکافرین بن جاؤ تو میرا کوئی نقصان نہیں، نقصان ہے تو تمہارا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں، میں تمہارے نفع اور نقصان سے بالکل بے نیاز، یہ غنی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، غنی ہی اللہ ذو الجلال کی ذات ہے، باقی تو سب محتاج ہیں۔ آج جن کو بھی غنی کہا جاتا ہے وہ بھی محتاج ہے، پیسوں کی وہ بھی طلب رکھتا ہے، جتنے بھی آ جائیں تب بھی کم سمجھتا ہے، ایسا غنی ہے، لیکن اللہ کی غنا ایسی ہے کہ سارے کے سارے جو لیتے ہیں اللہ سے لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کا ایک تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کا ہو کے رہے، اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ رکھے اور اللہ کا فقیر بن کے رہے، اور آخری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہو، اپنے اعمال پر توکل اور بھروسہ نہ ہو، اپنے اعمال پر نہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنے روزے رکھے، نہیں بھائی، نجات اللہ کے رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، لن ینجی احدکم من آدم منکم عملہ، کسی کا عمل، انسان کا کسی کا عمل اس کو نجات نہیں دلا سکتا۔ اللہ اکبر، ہمارے عمل کی حیثیت ہی کیا ہے، ہم عمل کرتے بھی ہیں، نمازیں پڑھتے بھی ہیں، اگر گردن جھکا کے اپنے اس عمل کی طرف دیکھیں تو کیا اس عمل میں ہمیں نظر آتا ہے؟ کتنا اخلاص ہے، کتنی للہیت ہے، کتنا رجوع ہے اللہ رب العزت کی طرف، سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ ہم کھڑے کہاں ہوتے ہیں، سیر کہاں کی کر رہے ہوتے ہیں، حساب کتاب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، یہ حالت ہے ہماری نمازوں کا۔ اسی لیے فرمایا کسی کا کوئی عمل اس کی نجات کا سبب نہیں بنتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں، فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی نہیں اگر اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے۔ بیش کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے برتر وہ حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے جو آئندہ ہیں، اللہ کی رحمت کے امید اور سہارے پر ہیں، تو میں اور آپ کا پھر میں اور آپ کیا ہوئے؟ عمل پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے سہارے پر۔ اللہ ذو الجلال
ہمارے اوپر دنیا میں بھی اپنی رحمت کی برکھا برسائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمارے دنیا کے غم بھی دور کر دے اور آخرت کے غم بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔